جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے جناب، بہت زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب، بات کیجیے گا۔ جی، السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو بہت خوش آئند ہے کسی بھی معاشرے میں، سوال بہت اہم ہے۔ تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اما ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا۔ جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی،
وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی۔ تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی۔ مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی، دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، یہ بڑے کانسیپٹ تھے۔ پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے، انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج یو این کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا۔ تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے، اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے۔ ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے، لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم۔ جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب جی، آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں سر، میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے۔ مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے، جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں۔ تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ ہلو جی جی آ رہی آواز؟ ہاں سر، میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے،
پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں، 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے پورے پاکستان میں، بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں، گلگت بلتستان کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت پوری جو ہماری جو ہے نا اکانومی ہے، ہماری جو تعلیم ہے، ہمارے عام پبلک ہے، وہ سفر کر رہی ہے پورے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں. سر شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے، سردی میں نہ ہیٹنگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نہ، اور میرے تمام مسئلے جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ ہی. اگر ہماری بجلی کا ایشو جو حل ہو جاتا ہے تو ہم بہت سے مسئلے سے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے. سر تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سر یہ جو سی پیک میں ہے اس میں ہمارے جو شونٹر پاس اور گلگت چترال ایکسپریس وے کو اگر رکھ دیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں کراکرم ہائی وے کے متبادل ہمیں سڑک ملے گی، اور ہمارا جو سفر جو ہوگا وہ سال بھر جاری رہے گا پورے سال کے 12 مہینوں میں. تو میرے ہی سوال ہے، آپ کی بڑی مہربانی سر. جی اچھا، میں آپ کو پہلے تو گلگت بلتستان کے اوپر جو چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے سمجھنی ہے بات. ہر جگہ کا ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ جس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں، کہ وہ باقی جگہوں سے اس پہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، ہر جگہ پہ ہے. مثلا کبھی بھی گلگت بلتستان کراچی یا فیصل آباد یا سیالکوٹ کی طرح کا انڈسٹریل ہب نہیں بن سکتا، آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن گلگت بلتستان وہ جگہ بن سکتی ہے جو دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ جو سارا جو گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز ہمارے ہیں، سوئٹزرلینڈ اس سے آدھا ہے، اس کا سائز اس سے آدھا ہے. اور سوئٹزرلینڈ ٹورزم میں ہر سال 80 ارب ڈالر کماتا ہے. اب یہ سوچیں کہ پاکستان ساری جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے، سارا پاکستان، اور صرف سوئٹزرلینڈ اپنی ٹورزم سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے. تو جو گلگت بلتستان ہے وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے. یہاں کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں، یہاں خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے تو سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے اور سارا گلگت بلتستان دیکھا. یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کانسنٹریٹ صرف ٹورزم پہ کریں، یہ سارا علاقہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں سی پیک کے بھی راستے میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہاں کئی ایسی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر قسم کی انڈسٹری وہاں نہیں لگ سکتی. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو اب میری سوچ ہے، میں نے آپ کے چیف منسٹر سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پورا اب زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹورزم کا ہب بنانا ہے. دوسری چیز جو بجلی کی آپ نے بات کی، یہاں ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اب تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں اگر ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی پہ بجلی بنائیں گے تو اس کو کیسے، اتنا لمبا وہ راستہ ہے، اس کو نکالیں گے کیسے. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آرڈر کیا ہے، کہ ہم ایک گرڈ اسٹیشن بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مسئلہ آپ کو پڑا ہوا ہے بجلی کا. دوسری چیز، ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو بجلی یعنی پانی کے اوپر بجلی کے وہ جنریشن کے پلانٹس لگانے لگے ہیں، یہ بھی ہم اب کرنے لگے ہیں. تو اور تیسری چیز سڑکیں. آپ نے بات ٹھیک کی کہ ٹورزم تب ہوتی ہے جب ایک ایریا کو ایک سڑک کھول دیتی ہے ٹورزم کے لیے. وہ بھی ہم نے 2 ایسی سڑکیں پلان کی ہوئی ہیں جو یہ سارا آپ کا علاقہ کھل جائے گا، اور یہاں ٹورزم آ گئی. جو ابھی بھی ٹورزم ہے، جو لوکل ٹورزم ہے، وہی گلگت بلتستان میں دگنی تگنی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سڑکیں بھی مزید کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہاں ایسی خوشحالی آ سکتی ہے آپ کو کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، تو اپنے سوال کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے وہ سوال کر سکیں. 051-921-0809. ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ارشد اکرم تربت سے. جی ارشد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ارشد اکرم بات کر رہا ہوں تربت سے. میرا سر کویسچن ہے آپ سے. سر کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں،
कुछ प्रोजेक्ट्स के भी यूनिवर्सिटी में इब्तिदा भी किए थे, लेकिन हमारा इशू ये है कि बलूचिस्तान में सर कि हम दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैदल जाकर पहले स्कूल की तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग 5-5, 6-6 ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता है, तालीम हासिल करने पड़ते हैं। और तालीम डिग्री हासिल करने के लिए सर हमने बहुत डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री हासिल की, लेकिन सर इसके बावजूद यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर में या ना के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। तो सर हम करें तो क्या करें और जाएं तो किधर जाएं सर? पहला सवाल सर ये है मेरा सर। एक दूसरा सवाल है छोटा सा जो इंटरनेट के हवाले से है। एजुकेशन फैसिलिटी और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है सर, लेकिन तुर्बत में सर इतने साल हो गए हैं इंटरनेट से तुर्बत पूरा डिस्ट्रिक्ट महरूम है सर। इसकी बंदिश के लिए आप कुछ इकदाम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए अरशद, पहली तो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं कि बलूचिस्तान का मसला ये है कि इलाका बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है, और जो बीच में डिस्टेंसेस हैं यानी फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक आसान नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होती है कि जब ज़्यादा लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो उनको फिर सहूलतें देना, वहाँ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह, इंडस्ट्री बनाना आसान हो जाता है। तो जब इतने बड़े फासले हों तो एक तो ये मसला है बलूचिस्तान का। दूसरी चीज़ कि जो पॉलिटिकल सेटअप रहा है बलूचिस्तान में, उसने भी बलूचिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचाया है। हुआ क्या है कि वहाँ जो पॉलिटिकल लोग आए हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने बजाय इसके कि वहाँ का पैसा नीचे तक जाता, वो ऊपर ही रह गया है। तो जो एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए था, जो बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डायरेक्ट पैसा गांव में जाए, जो दूर दराज इलाके के गांव हैं उधर पैसा जाए, वो पैसा चला जाता है ऊपर और वो वहाँ से नीचे जाता नहीं है। तो इसके लिए एक बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान में। ये मैं दूसरी आपको बात कर रहा हूँ। अब आगे मैं तुर्बत भी गया था और हमने एक पैकेज दिया। जो जनूबी बलूचिस्तान है वो एक तो बलूचिस्तान पीछे रह गया, जनूबी बलूचिस्तान और भी पीछे रह गया। तो हमने एक बड़ा पैकेज किया है और ये इंशाल्लाह बलूचिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा पैकेज है। ये पूरा दिया है और इसमें कोशिश मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर पैकेज दिया है। एक तो कनेक्टिविटी दी है, इंटरनेट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट अब एक डेवलपमेंट का एक तरीका बन गया है। अभी तक कबायली इलाके में और बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर 3G 4G नहीं था और वो कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसकी वजह सिक्योरिटी थी, क्योंकि दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए दहशतगर्दी से बचने के लिए नहीं था। लेकिन हमने फ़ैसला अब किया है कि हम अपने नौजवान जो इन दूर दराज इलाकों में रहते हैं और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कई इलाकों में जिधर नहीं था और जो पुराना कबायली इलाका था उधर भी हमने अब फैसला किया है कि हम उनको 3G 4G देंगे ताकि लोगों के पास कनेक्टिविटी हो। लेकिन सिर्फ मुझे आपसे एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। फ़ैसला तो हमने कर लिया है कि बलूचिस्तान को डेवलप करना, और जो भी हमारे इलाके जिस तरह पुराना कबायली इलाका जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं वो पीछे रह गया था, उसको जो इलाके मसलन DG खान, रोजान, ये भी इलाके पीछे रह गए, और अंदरून सिंध वहाँ भी बहुत गुर्बत है। हमने फ़ैसला तो किया है अब इनको डेवलप करना, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र इसलिए करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास जिस तरह की वसाइल चाहिए वो इस वक्त हमारे पास है नहीं, और हमारे पास जैसे जैसे वसाइल बढ़ते जाएंगे हम करेंगे। और मैं ये आपको कह दूं कि बलूचिस्तान में जो मदनियात मसलन जो आपकी मिनरल वेल्थ है, जैसी ये निकलेगी हमारी कोशिश है कि वो उधर ही खर्च हो, ताकि वहाँ के लोगों को पहले हम उनको ऊपर उठाएं और फिर उसका किसी और इलाके में जाए। जी, हमारे साथ हैं लाहौर से सनिया। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपने गरीब को छत देने का वादा किया, जैसे रोटी कपड़ा मकान एक सियासी नारा था,
اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے, تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا, اس کی بات کر لی. اچھا اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ, یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر, کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی, کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ, امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی. تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتہ, ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں, امریکہ کے اندر, برطانیہ میں, یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں, جس کو مورگیج کہتے ہیں, ہاؤس فائنینسنگ, یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں, گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں, اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ, نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے, پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں, کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا, بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا, جو قانون, اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گئی ہے, اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی, کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے, سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مزدور ہیں, جو جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے, یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا, جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں, اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں, وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے, وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ, یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے, بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں, بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو تنخواہ دار ہے, جو مزدور ہے, اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ, نمبر ہے 05192100809, اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر, وہ بہت امپریسو سپیچ تھی, لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے. ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی.